جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو، یہ وہ قول ہے جو ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں، اور ہماری اپنی زندگیوں میں اکثر و بیشتر یہ سچ بھی ثابت ہوتا رہا ہے۔ اس ضمن میں کئی واقعات میرے ساتھ بھی ہوئے ہیں۔ ہمارے دفتر میں ایک خاتون افسر تھیں، شادی نہیں ہوئی تھی، مال بھی جمع کر رکھا تھا، انہیں سونے ہیرے کی انگوٹھیاں پہننے کا بڑا شوق تھا۔ بقول ان کے پاس پرس میں تقریباً 22 سے 28 مختلف ڈیزائن اور مالیت کی سونے اور ہیرے کی انگوٹھیاں تھیں۔ کراچی کے حالات کی وجہ سے اپنے گھر سے دفتر آتے وقت تو عموماً نہیں پہنتی تھیں، لیکن دفتر میں بیٹھ کر ایک ایک انگلی میں دو دو تین تین انگوٹھیاں پہن کر بیٹھ جاتی تھیں۔ دفتر سے نکلنے سے پہلے انگوٹھیاں اتار کر پرس میں ڈال دیتی اور نائب قاصد کو پرس دیتی کہ گاڑی میں رکھ دو اور گاڑی بھی صاف کر دے۔ انگوٹھیاں دیکھ کر اس نائب قاصد کے دل میں لالچ آ گیا، اس نے پرس میں سے انگوٹھیاں چرانا شروع کر دی۔ لالچ نے اس کی عقل معاف کر دی تھی، آخر کب تک اس کی چوری پوشیدہ رہتی۔ ان خاتون افسر انگوٹھیوں کی تعداد کے کم ہونے پر اس نائب قاصد سے باز پرس کی، لیکن وہ صاف مکر گیا۔ ان دنوں میری پوسٹنگ صوبائی مشیر داخلہ کے ساتھ تھی۔ خاتون افسر نے مجھ سے مدد کی درخواست کی، میں نے صوبائی مشیر داخلہ صاحب کے سارا معاملہ گوش گزار کر دیا۔ انہوں نے اس نائب قاصد کے علاقے کے ایس ایچ او کو کہا، پولیس نے اس نائب قاصد کو اچھی طرح چھترول کی تو اس نے سب کچھ اگل دیا کہ اس نے وہ چوری شدہ سونے کی انگوٹھیاں کس سنار کو فروخت کی تھی۔ پولیس نے چوری کی انگوٹھیاں خریدنے پر سنار کو بھی پکڑ لیا۔ اس نے ساری انگوٹھیاں واپس کر دیں۔ نائب قاصد نے انگوٹھیوں کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم سے اپنی بیگم صاحبہ کو نئے نئے سوٹ دلائے تھے، رنگین ٹی وی بھی خرید کر دیا تھا۔ اب خاتون افسر کا اصرار تھا کہ نائب قاصد کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے اسے جیل بھیجا جائے۔ میں نے کہا کہ آپ کو اپنا مال مل گیا ہے، اب اسے معاف کر دیں اور سدھرنے کا موقع دیں۔ اگر اسے جیل ہو گئی تو اس کی ملازمت چلی جائے گی اور پھر وہ عادی مجرم بن جائے گا۔ خیر، اس نائب قاصد کو میرے کہنے پر معاف کر دیا گیا۔ ان خاتون افسر کی 2-3 اور مواقعوں پر بھی کافی مدد کی۔ اب آتے ہیں اس مقولے کی طرف۔ جیسے ہی ان خاتون کو میرے شعبے کا ڈائریکٹر بنایا گیا تو انہوں نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ ان کا ماضی بھی انتظامی زیادتیوں اور بدکلامی کے لیے خاصا بدنام رہا تھا۔ وہ دوسروں کو تکلیف دے کر خوشی محسوس کرتی تھی۔ یہاں بھی انہوں نے اپنے عملے کے ساتھ وہی بدکلامی، گالی گلوچ شروع کر دی تھی۔ میں نے سمجھایا تو مجھ سے بھی دشمنی پر اتر آئیں۔ متعدد وزراء کے ساتھ میری پوسٹنگ ہونے کی وجہ سے میرا تو کچھ بگاڑ نہ سکی، تاہم دیگر اسٹاف ممبرز کا جینا حرام کر دیا۔ چھوٹے ملازمین پر ہاتھ بھی اٹھا لیتی تھیں۔ سرکاری اور نجی اداروں میں قانون موجود ہے جس کا فائدہ ہمیشہ خواتین ہی کو ملتا ہے، مرد تو بیچارے ہر جگہ ہی مظلوم ہوتے ہیں۔ ان کی حرکتیں جب برداشت سے باہر ہوئیں تو فیس بک پر 2-3 پوسٹ بعنوان کالی بلی حج کو چلی اور نہ سدھری وغیرہ لگائیں۔ نہ کسی کا نام لیا، نہ محکمے کا ذکر تھا، نہ کسی عہدے کا ذکر تھا۔ اس کے باوجود دفتر کے ان دوستوں نے جو اس خاتون کے عتاب کا شکار رہے تھے بہت دلچسپ تبصرے کیے۔ واضح رہے کہ دفتر کے ساتھیوں کو ذہنی اذیت دینے میں اس خاتون افسر کے ساتھ دفتر کے 1-2 شیطانی ذہن رکھنے والے افسر بھی شامل تھے۔ اب خاتون افسر نے ایف آئی اے کے سائبر کرائم سیل تک رسائی حاصل کی اور اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے میرے اور دفتر کے ایک اور افسر کے خلاف درخواست جمع کروا دی۔ کیونکہ فیس بک پر نہ کسی کا نام تھا اور نہ ہی کوئی غیر اخلاقی زبان، لہٰذا ایف آئی اے کے سائبر کرائم سیل نے شروع میں کوئی توجہ نہیں دی، لیکن اس خاتون افسر نے روزانہ کی بنیاد پر ایف آئی اے کے دفتر جا کر رونا دھونا شروع کر دیا اور اپنے عورت ہونے کا فائدہ اٹھایا اور اپنے اثر و رسوخ کے افراد سے فون بھی کروائے۔ یہ سب باتیں اسی ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے نے مجھے بتائیں جس نے ہمیں کال اپ نوٹس دیے تھے۔ اس خاتون افسر نے ہم دونوں افسران کے خلاف 1-2 چینل پر بھی خبریں چلوائیں۔ ایف آئی اے کے دفتر جانے سے پہلے میں نے اپنے ایک جاننے والے سے رابطہ کیا جو ایف آئی اے میں ہی تعینات تھے۔
لیکن اس نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا۔ اب مجھے تھوڑی پریشانی ہوئی کیونکہ دفتر کے ایک ہمدرد نے بتایا تھا کہ FIA سائبر کرائم والے سیل میں اس خاتون افسر کے مسلسل دباؤ کے باعث تنگ آ کر ہمارے خلاف جارحانہ انداز اختیار کرنے والے تھے۔ خیر، پھر میں نے اپنے دو اسٹوڈنٹ سے رابطہ کیا جو پاکستان کے نمبر 1 خفیہ ایجنسی میں اچھے عہدوں پر تھے۔ انہوں نے تفتیش کرنے والے FIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو میرے خلاف کوئی بھی غیر قانونی قدم اٹھانے سے باز رہنے کا کہا۔ میں اگلے دن FIA کے سائبر کرائم سیل کے دفتر گیا۔ میرے ساتھ میرے دفتر کے ریٹائرڈ ڈائریکٹر انفارمیشن بھی ساتھ تھے۔ FIA والوں کو میں نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سر، ہمیں اس خاتون افسر کے انداز گفتگو سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس ٹائپ کی عورت ہے، لیکن ہم بہت زیادہ دباؤ کا شکار تھے۔ ان کے کہنے پر وہ کالی بلی والی پوسٹیں فیس بک سے ہٹا دیں۔ FIA کے افسران نے اس خاتون افسر کو بھی فون کر کے دفتر آنے کا کہا تاکہ دونوں فریقین کو آمنے سامنے کیا جائے اور معاملہ احسن طریقے سے حل ہو سکے، لیکن وہ نہیں آئی۔ FIA کے افسر کے کہنے پر میں نے ایک صفحے پر یہ لکھ دیا کہ میں بھی اس خاتون افسر کی اتنی ہی عزت کرتا ہوں جتنی دفتر کے دیگر افراد کرتے ہیں۔ خیر، FIA والوں نے جان چھوڑی، لیکن اس واقعے نے مجھے ایک بات سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ دنیا کا معاملہ تھا، اپنے تعلقات کی بنا پر خلاصی ہو گئی، لیکن جب کل خدا کے حضور پیش ہوں گے تو وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا سوائے نیک اعمال کے۔ بعد ازاں ایک وکیل دوست کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا تو اس نے کہا کہ کال اپ نوٹس پر FIA کے سائبر کرائم سیل جا کر آپ نے بڑی غلطی کی، کیونکہ آپ نے فیس بک پر کالی بلی حج کو چلی والا محاورہ استعمال کیا گیا تھا۔ نہ کسی ادارے کا نام تھا، نہ کسی کا عہدہ تھا، نہ ہی کوئی نام اور نہ غیر اخلاقی زبان۔ پہلے تو اس خاتون افسر کو یہ ثابت کرنا تھا کہ وہی کالی بلی ہے، تب کوئی بات آگے بڑھتی۔ یہ کال اپ نوٹس جاری کرنے والوں کے گلے بھی پڑ سکتا تھا۔ ہمیں کیونکہ یہ بات آگے نہیں بڑھانی تھی، لہٰذا معاملے پر مٹی ڈال دی۔